صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، شریعت نے اس سے روکا نہ ہو۔ کوئی ایسا کام کرنے لگے تو اللہ سے صلاح لے لے، اور اس صلاح کو شریعت میں استخارہ کہتے ہیں، استخارہ کر لے۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے صلاح لے لے، اور اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں اپنی دل کی بات کس سے کہتا ہے؟ جس سے تعلق ہوتا ہے، اور اپنے معاملات کس کے سامنے رکھتا ہے؟ جس سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان کا اپنے اللہ سے ایک تعلق، اور پھر اس تعلق میں مضبوطی اور اپنے مولا سے قریب ہونا، یہ ساری خوبصورتی اس عمل سے آتی ہے کہ اسے اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، یعنی اللہ سے ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، جب آپ کسی آدمی سے اپنے خاص مشورے کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ وہ بھی تو آپ کو اپنا خاص سمجھنے لگتا ہے نا۔ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتا، لیکن اپنی بات مجھ سے کرتا ہے۔ کوئی بھی اہم بات ہو تو میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، مجھ سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا۔ تو بتائیے اس سامنے والے کے دل کے میں اس کے کیا تعلق اور اس سے کیا ایک ربط ہوگا؟ تو جب بندہ اپنے معاملات میں اپنے اللہ سے صلاح کرتا ہے تو اللہ پھر اسے اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معاملہ پیش آتا تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بات پہ عمل کرتے اور اللہ سے صلاح لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں کیا صلاح لوں؟ یہ صلاح لینا ہی تو اس لیے ہے کہ تمہاری زندگی کی یہ خطائیں ختم ہو جائیں۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور اپنا تمہارا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا اور ہر وقت اپنے اللہ سے تم باتیں کرنے لگو گے تو پھر تمہارے اندر اللہ کا لحاظ بھی تو بڑھ جائے گا، اللہ سے حیا بھی بڑھ جائے گی، اور اس تعلق کی وجہ پر تمہارے اندر سے کمیاں کمزوریاں نکل جائیں گی۔ اچھا، ہم کھانا خود کھائیں گے، ناشتہ خود کریں گے، ہاں، رات کا کھانا خود، استخارہ کوئی اور کرے گا۔ ارے بھیا، استخارہ کوئی اور کیوں کرے گا؟ استخارہ بھی خود کرنے کی چیز ہے، استخارہ بھی خود کرنے کی چیز ہے۔ اچھا، بس اوقات اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ہم تو شریک کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہو استخارہ وہ کرے۔ اصل استخارے سے تو اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، ایک رابطہ قائم کرنا ہے، اپنے اللہ پر ایک اعتماد کی صورت بنانی ہے، ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا۔ اللہ اپنے بندے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے،
نکاح کرے، سفر کرے یا کوئی اور کام کرنے لگے، کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تو استخارہ کیے بغیر نہ کرے، انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پہ پشیمان نہ ہوگا، انشاءاللہ اپنے کیے پہ کبھی پشیمان نہ ہو۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میری خواہش ہو تو معاملہ اس خواہش کے مطابق ہو جائے گا۔ یہ استخارہ کا مطلب نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ جس میں تیرے علم کے مطابق خیر ہو، بھلائی ہو، وہ میرے لیے متقدر کر۔ اچھا، ایک آدمی کی بیٹی کی شادی ہوگی، خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کا گھر آباد ہو جائے، یہ خواہش ہوتی ہے نا۔ لیکن خیر کس میں ہے، حکمت کس میں ہے؟ چونکہ میں نے استخارہ کر لیا، اب وہ بیٹی گھر واپس آ گئی تو ایک مسلمان مطمئن ہوتا ہے بھائی میں نے تو استخارہ کیا تھا نا، میں نے تو استخارہ کیا تھا اور اللہ کی طرف سے اللہ سے مشورہ کیا تھا، گھر واپس بھی آ گئی تو اس میں حکمت اور خیر ہوگی، اور اس حکمت اور خیر کو میں نہیں جانتا، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری خواہش ہی پوری ہو جائے اور جیسے میں سوچ رہا ہوں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، جسے میں اچھا سمجھ رہا ہوں وہ کام اس کے مطابق ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے اللہ سے صلاح لے لی، مشورہ لے لیا اور حالات اس کے مطابق بننے لگ گئے اور کام اس ہو گیا اور کل نتیجہ کچھ بھی آ جائے، ایک مسلمان مطمئن ہوتا ہے بھائی میں نے تو اپنے اللہ سے مشورہ کیا تھا، بس اب نتیجہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بھلائی اور خیر اللہ کا علم کامل، اس کی حکمت کامل، اس میں کتنی بہتری ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں پشیمانی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہے گا میں ایسا کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا۔ ایک بلا وجہ کی حسرت زندگی میں آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو استخارہ خود کرنے کی تلقین ہے، استخارہ خود کرنے کی ترغیب ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پہ پشیمان نہ ہوگا۔ استخارہ کے نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد خوب دل لگا کر دعا پڑھے، اول آخر حمد و ثنا اور درود شریف، 2 رکعت نماز کی، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ جو ہے نا کہ سر جھکایا جی استخارہ ہو گیا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ استخارہ مسنون یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں طاقت ہے، طاقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تاثیر ہے، تاثیر۔ جو خیر و برکت اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا انداز بتایا کہ 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور پھر یہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لے، پہلے درود شریف پڑھ لے، پھر یہ دعا پڑھ لے، یہ پوری دعا، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے ھذا الامر پر پہنچے تو اس پہ اپنے کام کا تصور کرے، ھذا الامر یہ کام، اس کا تصور کرے کہ اسے کون سا کام درپیش ہے جس کے لیے یہ استخارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف بستر پر آرام کرنا ہو تو آرام کر لے، جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آ جائے وہی بہتر ہے، اسی کو کر لینا چاہیے، اور یا دل میں کسی چیز کی طرف دل مائل ہی نہیں ہو رہا، آج قوت فیصلہ نہیں، آج کسی بات پہ دل ٹکتا نہیں ہے، اس لیے کہ دائیں بائیں کے حالات، انتشار، فیصلے، حالات، اس کی وجہ سے کسی بات کی طرف دل ٹکتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتا رہے، اگر اس میں خیر ہوگی
اللہ اس کو وجود نصیب فرما دے گا، اس میں خیر نہیں ہوگی اللہ رکاوٹ ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے جس طرف کام کرنا آسان ہو رہا ہے، بات بنتی چلی جا رہی ہے، اسی میں خیر ہوگی۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے، دوسرے دن پھر ایسا کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی برائی کی طرف اشارہ ہوگا اور دل مطمئن ہوگا۔ استخارہ کے لیے خواب دکھائی دینا ضروری نہیں، لیکن کبھی خواب دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن خواب کا آنا ضروری نہیں۔ اگر کام موافق ہو، خواب میں وہ کام تکمیل کو پہنچا ہو، دکھائی دے رہا ہو، یا خواب میں کوئی شخص یہ بتائے کہ استخارہ ٹھیک آیا ہے یا کوئی ایسی چیز، تو خواب سے بھی بسا اوقات دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن خواب کا آنا، اگر کوئی نیک کام کرنا ہو، حج کے لیے جانا ہو، تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں۔ ارے میاں یہ تو فرض ہے، یہ تو واجب ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا بلکہ یوں استخارہ تو کر سکتا ہے کہ فلاں دن جاؤں یا تھوڑے دن کے بعد جاؤں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اس خیال سے کہ حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارے کی حقیقت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم